السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارسل الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم۔ مسلم شریف کی ایک روایت، لمبی روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى، کہ ایک آدمی نے اپنے بھائی کی زیارت کی جو اس کا بھائی دوسری بستی میں رہتا تھا۔ یعنی ایک ساتھی تھا، ایک بھائی تھا جو کسی دوسری بستی میں رہتا تھا، تو وہ وہاں اس کے پاس گیا۔ کس لیے؟ ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے، ملنے کے لیے۔ فَأَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا۔ جس راستے سے وہ گزرے گا، مین جو راستہ ہے، اسی راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا۔ فرشتہ کیوں مقرر تھا؟ کچھ سوال کرنے کے لیے۔ فَأَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، ایک فرشتے کو اللہ نے وہاں پہ مقرر کر دیا۔ فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، جب وہ آدمی اس راستے سے گزرا، وہاں پہنچا، قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ، فرشتے نے پوچھا، جو انسانی شکل میں تھا۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے اپنا حلیہ بدل سکتے ہیں، اللہ کی اجازت سے اپنی شکل بدل سکتے ہیں، انسانی روح اختیار کر سکتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت عطا کی ہے کہ وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی حکم سے اپنا روح اور اپنا حلیہ بدل کر انسانی شکل اختیار کر لیتے۔ تو بہرحال جو فرشتہ وہاں پر راستے پہ لگا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا، وہ انسانی شکل میں تھا۔ اس نے پوچھا أَيْنَ تُرِيدُ، تو کہاں جا رہے؟ قَالَ أُرِيدُ أَخًا لِّي فِي هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، کہا میں اس بستی میں جا رہا ہوں، میرا وہاں ایک بھائی ہے، وہاں میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں۔ قال هل لك عليه من نعمة تربها، کہا کیوں جا رہے ہو؟ اس بستی میں کیوں جا رہے ہو اپنے بھائی کے پاس؟ کیا تمہارے بھائی کا تمہارے پر کوئی احسان تھا جس احسان کو تم چھپانے کے لیے اپنے شہر سے دوسری بستی میں داخل ہو رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے جانے کی؟ یعنی جانے کی سبب اور وجہ پوچھ رہا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کوئی احسان تھا جس احسان کو چھپانے کے لیے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ قال لا، اس آدمی نے کہا نہیں، کوئی احسان نہیں، میں وہاں کیوں جا رہا ہوں؟ غیر انی احببته فی اللہ عز وجل، میرا وہاں پہ ایک دینی بھائی ہے، میرا وہاں پر ایک دینی بھائی ہے جس سے میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ میرا وہ بھائی جس کے پاس میں جانا چاہتا ہوں، یہ جا رہا ہوں، میں اسے صرف خالص
اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتا ہوں، دوستی رکھا ہوں. بِأَنَّ اللَّهَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ. تو اس آدمی نے کیا کہا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، میں اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں تمہارے پاس، میں فرشتہ ہوں. بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي. دیکھو جیسے تم اپنے بھائی سے ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے محبت کر رہے ہو، اللہ بھی تم سے ویسے ہی محبت کر رہا ہے. یہ واقعہ صحیح مسلم کا ہے اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اس واقعے میں بہت بڑی نصیحت ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے ایمان والے بھائیوں سے محبت کریں، دوستی رکھیں. آج ہماری دوستی کا معیار کیا ہے؟ ہماری دوستی کا معیار کیا ہے؟ یہ ہمارے گاؤں کا ہے اس لیے دوستی ہے، یہ ہمارا رشتے دار ہے اس لیے دوستی ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے اس لیے دوستی ہے، یہ بہت خوبصورت ہے اس لیے دوستی ہے، یہ بہت مالدار ہے اس لیے دوستی ہے، یہ بہت بڑے عہدے اور منصب پر ہے اس لیے دوستی ہے کہ ہمارا کام بنا دے گا. ہماری اور آپ کی دوستی کس بنیاد پر بہت کم ہوتی ہے؟ کس بنیاد پر؟ توحید کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر اللہ کی خاطر دوستی کی جائے. اس دوستی کا مقام بھی کچھ اور ہے. وہ دوستی، وہ بھائی چارگی، وہ دوستی، وہ محبت جو اللہ کی خاطر ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے واسطے ہو، اس سے ایسی دوستی بڑی وزنی ہوتی ہے. بتائیے وہ حدیث جب سامنے سے گزرتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس جنازے میں 40 لوگ شریک ہوں، 40 لوگ جنازے میں شریک ہو، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، وہ خالص موحدین اللہ پر دعا کریں، جنازے کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ میت کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے. سوچو جنازے میں کون آتا ہے؟ جنازے میں کون آئے گا؟ ہماری اور آپ کی دوستی سیاست کی بنیاد پر ہو، دولت کی بنیاد پر ہو، علاقائیت کی بنیاد پر ہو، پڑوسی کی بنیاد پر ہو، رنگ روپ کے نام پر ہو، شہرت کے نام پر ہو، تو ایسی دوستی کی کوئی قیمت آخرت میں نہیں ہے. لیکن وہ دوستی جو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہو، اللہ کی توحید کی بنیاد پر ہو، اللہ کی خاطر ہو، ایسی دوستی کا مقام ہی کچھ اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے محبت کرتا ہے. ایک فضیلت. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ان لوگوں کو بھی جگہ دے گا جو اللہ کی خاطر دوستی کرتے تھے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ. ان دو آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو اللہ رب العالمین کی وجہ سے دوستی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اس حدیث کا ایک بہت بڑا پیغام اور نصیحت یہ ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے موحد بندوں سے محبت کریں. ہماری محبت کی بنیاد دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے نہ ہو. دوستی کا، محبت کا معیار ایمان اور اسلام اور توحید ہونی چاہیے. تو ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله.